السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اور موطا امام مالک کے اندر 987 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ پیشین گوئیاں کی ہیں ہمارے وقت کے اندر آنے والے مصائب کے بارے میں اور عام ہو جانے والے گناہوں کے بارے میں۔ تو آئیے پوچھتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جب وہ ہماری قوم کے اندر عام ہو جائیں گے تو اس کے بدلے کے اندر خطرناک بیماریاں اور خطرناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا قوم کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ نمبر 1 گناہ، جب کسی قوم کے اندر ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، جب کسی قوم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت عام ہو جائے گی، لوگ ایمانت میں خیانت کرنا شروع کر دیں گے، تو اس کے بدلے کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب یہ آئے گا کہ اللہ اس قوم کو بزدل بنا دے گا، اللہ اس قوم کے دلوں کے اوپر رعب طاری کر دے گا، یعنی وہ قوم بزدل ہو جائے گی جو قوم خیانت کرنا شروع کر دے گی۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت کے وجہ سے آدمی کو اللہ بزدل بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم بہادر بننا چاہتے ہیں، بزدلی سے بچنا چاہتے ہیں، تو خیانت کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر ولا فشا الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جائے گا تو اس کے بدلے کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب یہ آئے گا کہ اس قوم کے اندر کثرت کے ساتھ موت آنا شروع ہو جائے گی۔ موت تو ویسے بھی برحق ہے، ہر انسان کو ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن بکثرت موت، اچانک موت، ہم بات کرتے ہیں نا کہ فلاں ابھی تو بالکل ٹھیک تھا، رات میرے پاس بیٹھا تھا، صبح اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، راتوں رات اللہ کے پاس چلا گیا، فلاں جو ابھی باتیں کرتے کرتے فوت ہو گیا۔ تو کثرت کے ساتھ موت آنا اور اچانک موت، اس کا سبب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو بیان کیا ہے، یعنی زنا کرنے کی وجہ سے بکثرت موت قوم کے اندر پائی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ماپ تول میں کمی کرے گی اس کے بدلے میں اس کو یہ سزا ملے گی کہ اللہ ان کے رزق کو موقوف کر دیں گے، ان کے رزق کے اندر سے برکت کو ختم کر دیں گے، اور ان کی کبھی پوری نہیں پڑے گی، اور ان کا فقر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر جو گناہ، فرمایا والا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم، جس قوم کے اندر ناحق فیصلے ہوتے ہوں، یعنی مظلوموں پر ظلم، ظالموں کا ساتھ دیا جاتا ہو، حق پر حق بات کو چھپایا جاتا ہو اور برائی کا ساتھ دیا جاتا ہو، اور فراڈ کرنے والے کو سپورٹ کی جاتی ہو، اور دھوکہ کرنے والے کو سپورٹ کی جاتی ہو، اور حقدار کو اس کا حق نہ دلوایا جاتا ہو، چاہے یہ فیصلے عدالتوں کے اندر ہوں، چاہے یہ فیصلے پنچایتوں کے اندر ہوں، چاہے یہ فیصلے گھروں کے سربراہوں کے ہوں، چاہے یہ فیصلے گاؤں کے ذمہ داروں کے ہوں، چاہے یہ فیصلے علاقے کے ایم پی اے، ایم این اے، ناظم، نائب ناظم کے ہوں، جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر بغیر حق کے فیصلے کیے جانے لگے تو ان کے بدلے کے اندر اللہ رب العالمین اس قوم کو عذاب یہ دیتے ہیں کہ ان کے درمیان خون پھیل جاتا ہے، قتل و غارت پھیل جاتی ہے، اور قتل و غارت کا سبب بنتا ہے کون سا کام؟ ناحق فیصلے کرنا اور ان کو قبول کرنا۔ تو دوستو، 5ویں نمبر پر جو گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، جو قوم اللہ کے عہد کو توڑتی ہے، یا جو قوم عہد کو توڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو بد عہدی سے بچنا چاہیے، زنا سے بچنا چاہیے،
اور اسی طرح ماپ تول کے اندر کمی کرنے سے بچنا چاہیے، خیانت کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو ان کی وجہ سے یہ جو آنے والے عذاب ہیں ان سے اللہ رب العالمین ہمیں خود بچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حق بات کو سمجھ کر اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔